ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 59 تک ہم نے کور کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو، واو عاطفہ اور از ظرف زمان۔ وَإِذْ واو اور از کا مرکب، عاطفہ پلس ظرف زمان۔ از حرف شرط ہے اور از مضارع کو ماضی کا معنی دیتا ہے۔ از میں اذکرو کا مفہوم موجود ہے، یعنی کسی وقت کا یا کسی بات کا جس وقت میں وہ ہوئی تھی ماضی میں، تو اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، اس کو یاد کروانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ از ظرف زمان، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے اور منصوبات میں سے ہے۔ مفعول فی یہ منصوبات میں 5ویں نمبر پر، اس کے آگے 2 کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو یہاں پہ از جو ہے وہ ظرف زمان ہے۔ استسقا پانی مانگا، یہ فعل ہے۔ استسقا مادہ ہے سین کاف یا اس میں حروف علت میں سے ہے، تو تعلیل کے بعد استغفرہ کے پیٹرن پہ جو کہ مزید فی کا باب ہے، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا استسقا، مضارع یستسقی، استسقا یستسقی، استغفرہ یستغفرو کے وزن پہ۔ استسقا کدھر ہے؟ یہ استغفرہ فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے مانگا، یعنی اس میں استغفرہ باب میں التجا مانگنے کی جستجو ہے دعائیہ انداز میں۔ موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے، موسیٰ یہاں پہ فاعل اور آگے مرکب جاری لقومی، موسیٰ لقومہ، اس میں موسیٰ فاعل استسقا کا، یعنی اس نے مانگا، کس نے مانگا؟ موسیٰ نے، موسیٰ فاعل ہوئے۔ لقومی ہی، اس میں لی اور قومی ہی، لی قومی کو دیکھیں گے تو یہ بنے گا مرکب جاری، لام حرف جارہ میں سے ہے، تو قوم کو اس نے قومی زیر دی۔ قومی ہی مرکب اضافی ہے، اس کی قوم، یعنی اپنی قوم کے لیے جب مانگا تو یہاں پہ قوم کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے، کا کے کی کا مطلب موجود ہے، تو مرکب اضافی بنے گا۔ موسیٰ اسم کے طور پر دیکھیں گے، جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ، اعرابی حالت مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں آتا ہے، لیکن موسیٰ یہاں پہ چونکہ مبنا ہے، حروف مبنا میں سے ہے، تو لہٰذا یہ اس کی زیر زبریں نہیں بدلیں گی، پیش نہیں آئے گی۔ قومی، اس میں قوم جو ہے جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اعرابی حالت مجرور لی کی وجہ سے۔ فقلنا تو ہم نے کہا، یہ فعل ہے۔ فقلنا، فا عاطفہ اور قلنا فعل، مادہ قاف واو لام، اس میں واو حروف علت میں سے ہے، باب نصرہ ہے، تو نصرہ کے پیٹرن پہ پہلا صیغہ بنے گا قالا، واو الف میں بدل گیا۔ یقولو مضارع کا پہلا صیغہ، نصرہ ینصرو کے وزن پہ بنتا ہے قالا یقولو۔
تو کالا کی گردان ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ نصرہ کے بجائے کالا کی گردان لگائی۔ کلنا کہاں پہ آئے گا؟ یہ کلنا فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم یعنی اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے کہا۔ اضرب مارو، یہ امر ہے، حکم دیا اللہ نے۔ اضرب مادہ اس کا داد را با، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ ضربا، مضارع کا پہلا صیغہ یضربو، ضربا یضربو، یہ ضربا یضربو وہی باب ہے، اور اس میں اضرب امر ہے، واحد کے لیے اضرب، جمع کے لیے اضربو ہوگا، تو یہ چونکہ واحد استعمال ہوا ہے اضرب، تم مارو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ بے عصاک الحجر، اپنی عصا چٹان پر، اس میں بی حرف جارہ اور بی عصا کا مرکب اضافی ہے، اور آگے الحجرہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ بی عصاک الحجرہ، بی عصا مرکب جاری بی حروف جارہ میں سے، اور متعلق ہے اضرب، یعنی اضرب مارو کس کے ذریعے سے؟ اپنی عصا کے ذریعے سے، تو یہ متعلق ہے۔ عصا کا مرکب اضافی، الحجرہ مفعول بہ قلنا، قلنا فعل کہہ دیا اللہ نے کہ کس کے اوپر مارو؟ الحجرہ، مفعول کیا ہے؟ پتھر، اس کے اوپر عصا مارو۔ عصا جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اعرابی حالت مجرور ہے بی کی وجہ سے۔ الحجرہ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں معرفہ ہے، اعرابی حالت منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول ہمیشہ منصوب زبر حالت میں آتا ہے۔ یہ مضاف الیہ کی تعریف یعنی مرکب اضافی۔ اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ فن فجرت من حسنت عشرت عین قد علم کل اناس مشربہم، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی کے لیے ہے۔ فن فجرت من حسنت عشرت عین قد علم کل اناس مشربہم، پس پھٹ گئے، فا عطفہ اور انفجرت یہ فعل ہے۔ فان فجرت اس میں مادہ فا جیم را، مزید فی کا باب انقلابا، ماضی کا پہلا صیغہ انفجرا، انقلابا کے پیٹرن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ ینفجرو، انفجرا ینفجرو یہ باب ہے، انقلبا ینقلبو، ماضی انقلبا، مضارع ینقلبو، تو 100% میچ ہو رہا ہے زیر زبروں کے ساتھ۔ انفجرت کدھر آئے گا جی؟ یہ ماضی واحد غائب مؤنث ہے، مذکر اور مؤنث دیکھیں، مذکر ہوگا تو ہوا انقلبا، یعنی یہ جو انقلبا ہے اس کے ساتھ ہوا لگائیں نہ لگائیں پھر بھی یہ اس کے اندر ہوا موجود ہے، یعنی مذکر، اس لیے یہاں پہ مذکر لگا کے دکھایا گیا کہ انقلبا کے ساتھ ہے مذکر، اس ایک نے کیا کیا؟ وہ پلٹ گیا انقلبا۔ لیکن جب یہ جائے گا مؤنث کے لیے تو انقلبت آئے گا، انقلبا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے انقلبت۔ ہوا ینقلبو یہ مضارع ہے مذکر کے لیے، اور مضارع مؤنث کے لیے ہی تنقلبو۔ انفجرت انقلبت، ہی انقلبت ہی انفجرت، یہ دونوں میچ کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہوا مؤنث، ہی انقلبت واحد غائب مؤنث۔ من حسنتا عشرتا، اس میں سے 12، منہ مرکب جاری، اسنتا عشرتا یہ ہے مرکب اضافی، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ من حسن عشرت عین،
منہ اس میں مرکب جاری ہے، متعلق انفجرت یعنی پھٹ نکلے، پھوٹ پڑے، کیا منہ اس میں سے، تو متعلق منہ ہے انفجرت کے ساتھ۔ اثنتا اسم مرفوع فاعل اور یہ انفجرت کا فاعل ہے۔ اثنتا عشرتا، اثنتا جنس میں مؤنث، عدد میں یہ تثنیہ ہے، 2 کا صیغہ ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت مرفوع ہے، کیوں کہ یہ مضاف ہے اور یہاں پہ تا اور الف زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کی تفصیل آگے دیکھتے ہیں۔ عشرتا جنس میں مؤنث، عدد میں واحد اور وسعت میں معرفہ، اعرابی حالت مجرور۔ مضاف کا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف سے پہلے ال نہیں لگتا اور بعد میں تنوین یا نون کی آواز نہیں آتی۔ یہ اثنتا جو ہے یہ اصل میں تھا اثنتان، اثنتان یعنی 2 مؤنثیں، 2 یعنی 2 فیمیل، اثنتان مضاف اثنتان ہے، الف نون کے ساتھ مؤنث کا صیغہ بنتا ہے تثنیہ کا۔ مضاف کے میں آپ پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا، تو نون گر گیا، تو مضاف کا نون گرنے سے کیونکہ مضاف نون قبول نہیں کرتا تو باقی رہ گیا اثنتا۔ آگے عشرتا یعنی 10 + 2 12، یہ گنتی کا حرف ہے۔ واپس چلیں گے۔ عینن چشمے، یہ تمیز کے طور پہ آیا ہے۔ من حسنتا عشرتا عینا، عینن کیا ہے جی؟ تمیز، اور یہ تمیز منصوبات میں سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ تمیز کی تعریف کیا ہے؟ ایسا اسم جو مختلف پہلوؤں میں فرق کرے اسم تمیز کہلاتا ہے۔ یعنی من حسنتا عشرتا نکل پڑے 12 اس میں، تو تمیز کیا ہوئی؟ یعنی وضاحت کے لیے آگے عینن چشمے، 12 چشمے نکل پڑے، تو یہ تمیز کے طور پر یہاں پہ۔ واپس چلیں گے۔ قد علم کل اناس، ہر قبیلے نے جان لیا۔ قد تحقیق، علم فعل ہے، مزید تفصیل ہم دیکھیں گے۔ قد علم کل اناس، اس میں قد حرف تحقیق، پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ یعنی کام ہو گیا، تو قد کے ساتھ جب آگے ماضی کا صیغہ لگ جائے تو پرفیکٹ ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ پاسٹ پرفیکٹ میں کام ہو چکا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عالمہ جان لیا فعل، کلو اناسن مرکب اضافی، کلو جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت مرفوع ہے۔ اناسن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، جنس میں عدد میں جمع، وسعت میں نکرہ، اعرابی حالت مجرور ہے۔ کلو اناسن کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، کلو اس میں مضاف ہے اور اناسن مضاف الیہ۔ عالمہ عین لام میم، یہ مادہ ہے عالمہ کا، سامیہ کے وزن پہ، عالمہ سامیہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ یعلمو، عالمہ یعلمو، سامیہ یسمعو۔ عالمہ کدھر ہے جی؟ یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر، لسٹ میں دیکھیں پہلے نمبر پہ ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب مذکر۔ اس نے جانا، قد علم کل اناس، علمہ واحد کا صیغہ کیوں لگا یہاں پہ؟ یعنی آگے اناسن، کلو اناسن یعنی ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا جان لیا، تو علمہ واحد کا صیغہ، کلو اناسن تو جمع ہے، یعنی 12 قبیلے تھے۔ تو اس میں رول یہ ہے کہ فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ کیسے آتا ہے؟ فاعل اگر ظاہر ہو یعنی جملے میں کسی اسم کی شکل میں نظر آ رہا ہو، فاعل یہ کلو اناسن فاعل ہے،
اور جملہ فعلی کی ترتیب کے مطابق فعل کے بعد آ رہا ہو. علیمہ فعل ہے اور اس کے بعد فاعل آ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد ہوگا. البتہ فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث اس کے ساتھ آئے گا. یہ واحد کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا، یہ رول یاد رکھیے گا. مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، یہ مفعول اور مرکب اضافی، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے. مشربہم، مشربن پینے کی جگہ، اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف دیکھیں اس کی تعریف، ایسا اسم جس سے کام کرنے یا ہونے کی جگہ کا اظہار ہو اسم ظرف کہلاتا ہے. مثلا معبدن، عبادت کی جگہ، مسجدن، سجدے کی جگہ. اسم ظرف کے اوزان مفعلن، مفعلن، دو وزن آتے ہیں، یعنی عین کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے. تو مفعلن کے وزن میں معبدن یعنی زبر کے ساتھ، مسکنن، مطلعن، مطعمن، تو یہ ساری چیزیں، اور زیر کے ساتھ ہے مجلسن، منزلن، مشرقن، مغربن. تو مشربن جہاں پہ عین کے اوپر زبر مفعلن کے وزن پہ ہے. مشربہ، مشربہ مفعول بہی ہے عالمہ کا. عالمہ انہوں نے جان لیا، کیا جان لیا؟ مشربہ پینے کی جگہ. اور مشربہ ہم پلس، دیکھ لیجئے ہم جب پلس کریں گے ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی. مشربہ ہم، ان کے اپنے پینے کی جگہ، تو نسبت ہوگی ان کے ساتھ، مرکب اضافی بنا. آیت کے اگلے حصے پہ چلیں گے. کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. پھر یہ حکم دیا ہم نے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کلو کھاؤ، یہ امر ہے. کلو مادہ اس کا حمزہ یا الف کہہ لیں، حمزہ کاف لام. باب نصرہ آکالا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یاکلو. دیکھیں نصرہ کے پیٹرن پہ نصرہ ینصرو اور آکلا یاکلو بنے گا. امر ہے کلو، واحد کے لیے امر عنصر، یعنی نصرہ کے پیٹرن پہ واحد کے لیے عنصر آئے گا، جمع کے لیے عنصرو. اور اکلا میں واحد امر کل اور جمع کے لیے کلو. یہ چونکہ اس میں حمزہ حروف علت میں سے ہے تو یہاں پہ جب امر آئے گا تو حروف علت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، صرف کل رہ گیا، تو جمع کے لیے کلو. یہ عنصرو کے وزن پہ ہے. تم سب کھاؤ. وشربو، اور پیو، واو اس میں عاطفہ، اور اشربو یہ امر ہے، یعنی پہلے امر دیا کلو اور بیچ میں واو، اور واو کے بعد پھر امر کلو کی طرح ہے تو معطوف بنا. تو وا اشربو مادہ شین را با. باب سمیہ، سمیہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ شریبہ، مضارع یشربو. یہ دیکھیں سمیہ یسمعو، شریبہ یشربو. اشربو چونکہ امر ہے تو سمیہ کے پیٹرن پہ واحد امر کے لیے آئے گا اسما، اور جمع کے لیے اسماؤ. اور شریبہ میں واحد اشرب، اشرب، جمع کے لیے اشربو، اسماؤ کے وزن پہ. تم سب پیو، یعنی کھاؤ اور پیو، اللہ نے حکم دیا. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. من رزقی یہ مرکب جاری ہے اور رزق اللہ یہ اضافی ہے، دونوں کو دیکھیں گے ہم. من رزق اللہ، من رزقی اور رزق اللہ.
دو مرکب بن رہے ہیں، من رزقی مرکب جاری من حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ بنا مرکب جاری، اور رزق جو ہے یہ اسم جنس میں یہ مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور اعرابی حالت مجرور ہے، من پیچھے لگا ہے تو رزق کی آیا۔ رزق اللہ مرکب اضافی، رزق کی محلن مرفوع ہے، پیش کے ساتھ آنا چاہیے، رزق اللہ ہی ہونا چاہیے کتاب اللہ کی وزن پہ، لیکن چونکہ پیچھے من لگا ہوا ہے، من نے رزق کو زیر دیا تو یہ رزق اللہ بنا۔ یہ مرکب اضافی ہے کتاب اللہ کے پیٹرن پہ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ پھرو زمین پر، واو عطفہ لا تعثوا یہ نہیں ہے، فعل نہیں، اور فی الارض مرکب جاری ہے۔ ولا تعثوا مادہ عین سا یا، باب سمیہ، اور سمیہ کے پیٹرن پہ آسیہ، مضارع کا پہلا صیغہ یا سا، یہ باب سمیہ یسمع، آسیہ یا سا۔ نہیں ہے یعنی امر نہیں، نہ کرنے کی بات حکم دیا جا رہا ہے، تو سمیہ کے پیٹرن پہ واحد کے لیے نہیں بنے گا لا تسمع، اور جمع کے لیے لا تسمعوا۔ اسی طرح آسیہ کے لیے واحد لا تعصی، جمع کے لیے لا تعصوا، یہ جمع کے لیے لا تسمعوا کے وزن پہ۔ تم سب فساد مت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ مفسدین فسادی بن کر، تو اس کی تفصیل دیکھیں گے، یہ مفسدین کیا ہے۔ مفسد کی جمع مفسدون، اور آیہ مبارکہ میں مفسدین استعمال ہوا۔ مفسدون چونکہ جمع سالم ہے، اور جمع سالم جب حالت نصب یا حالت جر میں جائے گا تو واو نون ہٹ کے یا نون لگ جائے گا، مفسدون کے بجائے مفسدین بنا، جیسے مسلمون کی بجائے مسلمین بن جاتا ہے۔ تو یہ حالت منصوب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال ہے، حال حالت نصب میں آتا ہے۔ لا تعثوا تم زمین پر نہ پھرو، فی الارض زمین پہ نہ پھرو، کس حال میں؟ مفسدین بن کے، تو یہ ان کا حال ہے۔ حال کیا ہے؟ یہ منصوبات میں سے پہلے نمبر پہ ہے۔ ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں، یعنی جیسے لڑکا کمرے میں داخل ہوا، 3 حالتیں اس کی دی گئی ہیں، تو اسی طرح تم زمین پر مت پھرو مفسدین بن کر، تمہاری حالت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 مکمل کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مطہرہ سے اور آپ کی احادیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم اللہ کے حضور اپنا یہ دعویٰ پیش کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، آپ نے آج کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی کرتے ہوئے انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے اپنے رزق میں سے، اور فرمایا کھاؤ پیو جدھر سے چاہو، مزے سے کھاؤ۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک چیز کی طلب کی اور کہا کہ یہ رزق کھاؤ، دنیا میں اللہ کی زندگی جو دی ہے امتحان کے طور پر، اس میں جیو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے میرے پاس واپس آؤ۔ تو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ جو حکم آیا ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں زمین پہ فسادی بن کر نہ رہنا، تو فساد یا فسادی اس کے جو برعکس لفظ آیا ہے وہ صالحین آیا ہے، مفسدون کے برعکس صالحون۔ تو فساد نہیں کرنا بلکہ اس زمین پر اصلاح کرنی ہے، صالح بن کے رہنا ہے، تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا اور تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو جاری کرنے کے لیے صالحین بن رہے ہیں،
کیونکہ صالح لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے نظام کو زمین پہ جاری کرتے ہیں، اور جو زمین پہ اللہ کے نظام کو بگاڑتے ہیں وہ مفسد ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم فسادیوں میں سے ہیں یا صالحین میں سے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تبھی سمجھیں گے کہ جب ہم قرآن کو گرامر کے اصولوں کے مطابق سمجھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور ہمارے لیے آخرت کا یہ توشہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔